الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے روزے، اس کی تراویح اور عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عید کا اور ایک خوشی کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میزبانی کا موقع اللہ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی عید کو عید بنائے، اور تمام ایمان والے اور تمام روزے دار اور تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ رب العزت ایسی خوشیاں عطا فرمائے جس کی انتہا نہ ہو، ایسی فرحتیں اور ایسی سرور عطا فرمائے کہ جس کی انتہا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی عید مبارک کرے، اور اللہ رب العزت سب کو عید کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض فرمائی ہے، اور یوں ارشاد فرمایا کہ بندے کی اکیلے انفرادی نماز، جماعت کی نماز، دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہے وہ اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو اللہ رب العزت کی یہاں جماعت کو بڑی اہمیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع. دین میں، دین اسلام میں اجتماعیت اور جمعیت کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. اس لیے یہ حکم دیا کہ میرے بندے 5 وقت جمع ہو جاؤ، تاکہ تمہاری صفوں میں خلل نہ پڑے، تمہارے صفوں میں اختلاف نہ ہو، تمہارے درمیان خلفشار اور انتشار نہ ہو، بلکہ تم کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے رہو، تاکہ تمہاری صفوں میں اتحاد، محبت قائم رہے. اور جب تم جماعت کی شکل میں رہو گے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کرو گے، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. جس طرح اللہ رب العزت نے روزمرہ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کے اہتمام کو بندوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اسی طرح سے ہفتے میں 1 مرتبہ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑے علاقے کے لوگ، کئی محلوں کے لوگ مل جل کر ایک ساتھ جمعہ کی نماز ادا کریں. اسی لیے فرمایا کہ جس مسجد میں، شہر کی جو سب سے بڑی مسجد ہو، جس میں سب سے بڑی جماعت ہوتی ہو، وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا سب سے افضل قرار دیا. جبکہ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کو سب سے افضل، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کو دوسرے درجے پر سب سے افضل، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کو تیسرے درجے پر بعض علماء کے نزدیک، اور اپنی مساجد میں سے وہ مسجد جس میں سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے کو سب سے افضل قرار دیا. گویا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بندوں کا جمع ہونا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے جمعہ کو عید المؤمنین قرار دیا گیا کہ جو جمعہ کا دن ہے وہ ایمان والوں کے لیے ایک عید کے دن کی طرح ہے، عید کا دن ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہفتے میں 1 مرتبہ عید کی ہفتے والی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اہم اور افضل قرار دیا اور ہفتے والی اجتماع کا ایک بہانہ بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے سال میں 2 عیدیں بندوں کو ایسی عطا فرمائی، جس میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. ان دونوں عیدوں میں میدان میں، کھلے میدان میں پورے شہر کے لوگوں
اور پورے شہر میں بسنے والے ایمان والوں بلکہ اطراف و اکناف میں رہنے والے تمام دینی بھائیوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں، عید کی دوگانہ ادا کریں، 2 رکعت نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت کو اجتماعیت اور جمعیت پسند ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جن بندوں کو مالی استعداد عطا فرمائی اور اس بات کی طاقت صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ چل کر اللہ کے گھر مکہ مکرمہ پہنچیں، کعبۃ اللہ پہنچیں اور حج کے فریضے کو انجام دیں، ان کو یہ حکم دیا کہ تم ساری دنیا سے جمع ہو کر آؤ اور کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے سامنے ایسے کھڑے رہو کہ تمہاری قومیت کا کوئی نشان تم پر نہ ہو، تمہارا کوئی خاص لباس تمہارے بدن پر نہ ہو، تمہاری کوئی خاص نشانی تمہارے بدن پر نہ ہو، بس تم سب کے سب 2 چادروں میں لپٹے ہوئے میرے سامنے بندے بن کر کھڑے رہو۔ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ تم سب کے سب ایک بن کر میرے سامنے کھڑے رہو اور ایک ساتھ ایک بندے بن کر ایک لباس میں، کوئی مالدار یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، ہر انسان سے یہ کہا گیا کہ آپ سب کو ایک صف میں کھڑے ہونا ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ اور کوئی رعایا نہیں، یہاں سب بندے ہیں اور 2 چادروں میں لپٹنا ہے۔ تمہارے دیش کا لباس الگ ہوگا، تمہارے ملک کا لباس الگ ہوگا، تمہارے لباسوں کے ڈیزائن الگ ہوں گے، تمہارے رنگ و نسل الگ ہوگی، لیکن جب ہمارے سامنے تم کھڑے رہو گے بندے بن کر آؤ گے۔ مجھے یہ اجتماعیت اور مجھے یہ مساوات بہت پسند ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ مجھے اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد بہت پسند ہے، اور جب کسی جماعت میں اتحاد ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، تو میری مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع۔ کوئی ایسی امتیازی شان نہ بنائے اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے، کوئی اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ بتائے کہ میں تو عام انسانوں سے الگ ہوں، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں مال والا ہوں۔ کوئی بھی فرق باقی نہ رہے، بلکہ سارے کے سارے بندے بن کر ان کے سامنے حاضر ہوں۔ اور جس وقت یہ بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور اسے بھی 2 چادروں میں لپیٹ کے اس دنیا سے روانہ اور رخصت کیا جاتا ہے، تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ جاتے وقت اس دنیا کی رنگ و نسل کا کوئی امتیاز، جماعتوں اور خاندانوں کا فرق اور امیر و غریب کا فرق کام نہیں دے گا، بلکہ وہاں تو بندے کے صرف نیک عمل ساتھ میں آئیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سب سے بڑی جس چیز کی کمزوری ہمارے صفوں میں ہے، جس چیز کی کمی ہمارے درمیان ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و خواری مقدر بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ پریشانیوں کا اور ناکامیوں کا سامنا ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت ہی بڑی وجہ اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اب ہماری صفوں میں وہ اتفاق باقی نہیں رہا جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، مختلف مسلکوں میں بٹ گئے۔ چلیے، مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والا ہے، بے شک وہ بھی قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، تو کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ آخر سارے مسلمانوں کا قرآن تو ایک ہے، سارے ایمان والوں کی حدیث تو ایک ہے، سارے مسلمانوں کے نبی ایک، سارے مسلمانوں کے خدا ایک، سارے مسلمانوں کے مقتدیٰ صحابہ سب کے برابر مقتدیٰ ہیں، سب کے لیے حج کی جگہ کعبۃ اللہ ایک، سب کے لیے حجر اسود ایک، سب کے لیے آب زمزم ایک، سب کے لیے صفا مروہ ایک، سب کے لیے مدینہ منورہ ایک، سب کے لیے مسجد نبوی ایک، سب کے لیے طواف کا طریقہ ایک، سب کے لیے وہاں کے مقدس مقامات جب ایک ہی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے رہو، ایک بن جاؤ، تم سب کے لیے ہم نے صرف ایک قرآن اتارا، 1400 سال گزر گئے، ایک ہی قرآن کریم ہے، ایک حرف اور ایک نقطے کا کوئی فرق اس میں موجود نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم اس وقت اہم ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، اور شروعات اور آغاز کریں اپنے گھر سے، کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی۔ بیٹا کہتا ہے میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، باپ کہتا ہے میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ بعض مرتبہ بھائیوں کی نہیں بنتی، بڑا بھائی کہتا ہے میں تو اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، چھوٹا بھائی کہتا ہے میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔